Hey, welcome back guys and girls to computer networking tutorials और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो कि ट्यूटोरियल नंबर 15 है TCP/IP मॉडल ट्यूटोरियल सीरीज बाय ifacner.com। तो म्यूजिक की आवाज अभी भी आ रही है, पार्टी अभी बाकी है भाई, लेकिन अपन तो पढ़ेगा, अपन को पढ़ने का बड़ा शौक है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल बेसिकली हम ह्यूमंस के लिए नहीं होता, बल्कि ये राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए होता है। अगर एक राउटर ने दूसरे राउटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? वो यूज करता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर राउटर नंबर 1 जो है वो राउटर नंबर 2 को कुछ मैसेजेस भेज रहा है, यानी कि राउटर नंबर 1 इज द ट्रांसमिटिंग राउटर और राउटर नंबर 2 जो है वो रिसीवर राउटर है, और रिसीवर राउटर जो है कोई पैकेट्स जो है वो डिलीवर नहीं कर सक रहा, कुछ डेटाग्राम्स को वो डिलीवर नहीं कर सक रहा जो कि राउटर नंबर 1 उसको भेज रहा है, तो वो राउटर नंबर 1 को मैसेज ICMP के जरिए भेजेगा कि ये वाले जो डेटाग्राम्स हैं उनको मैं सेंड नहीं कर सक रहा। तो इसमें यही है कि हम अगर अपने ब्राउजर में कुछ इंफॉर्मेशन भेजें अपने कंप्यूटर से अपने राउटर को, और राउटर जो है राउटर नंबर 2 के जरिए वो एक और कंप्यूटर नंबर B को वो डेटाग्राम्स को भेज रहा है, तो अगर तो नंबर 1 नंबर 2 को भेजता है और वो रिसीव नहीं कर सकता या आगे नहीं पहुंचा सकता, तो वो जो मैसेजेस हैं, कोई भी मैसेज वो राउटर 2 जो है ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के जरिए राउटर नंबर 2 को भेजेगा। तो बेसिकली जो है राउटर नंबर 2 इसमें ICMP के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी देगा कि मुझसे ये जो है ये मैसेज क्यों नहीं बेसिकली डिलीवर हो सका, कि जो है वो होस्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, या इस तरह के मैसेजेस वो भेजेगा। तो अब हम देखते हैं कि ICMP के जरिए हम कौन कौन से मैसेजेस एक राउटर से दूसरे राउटर को भेज सकते हैं। तो अगर तो हमने अपने कंप्यूटर्स पे देखना है कि ये राउटर्स किस तरह काम करते हैं, या कि ये जो हम एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर पे भेजे हैं, तो हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग की कमांड के जरिए एको कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने ये देखना है कि जो है वो ifacner.com जो है हमारी वेबसाइट, वो अगर मैं अपने कंप्यूटर से कितने राउटर्स से मेरे कंप्यूटर कितने राउटर्स से हॉप करना पड़ेगा, अगर मैं एक मैसेज भेजता हूं अपने कंप्यूटर से ifacner.com पे, तो उसके दरमियान में कितने राउटर्स हैं और वो कितनी देर में मुझे जो है वो मैसेज वापस मिलेगा। तो ये बेसिकली एको की कमांड होती है, और मैं लिखूंगा पिंग ifacner.com, और जो मेरी कमांड प्रॉम्प्ट है उस पे मैसेज आ जाएगा कि बेसिकली जो है इस IP एड्रेस पे ये ifacner.com लाई करता है, और जो है इतने मिली सेकेंड्स में ये बेसिकली मिनिमम मिली सेकेंड्स कितने लगते हैं डेटा को जाते हुए और आते हुए एक पैकेट को या डेटाग्राम को, और मैक्सिमम मिली सेकेंड्स कितने लगते हैं एक पैकेट को जाते हुए और आते हुए, और इसके अलावा TTL का भी बताएगा, टाइम टू लिव, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोसीजर को, ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स पे, इसको एको कहते हैं। इसके अलावा जो राउटर है वो मैंने आपको बताया है कि ICMP को एक राउटर दूसरे राउटर को कुछ मैसेज देने के लिए यूज करता है, और यूजुअली जब वो आपका पैकेट डिलीवर नहीं कर सकता, डेटाग्राम डिलीवर नहीं कर सकता, तो वो ये बेसिकली होस्ट अनरीचेबल का बेसिकली एक्सप्लेनेशन दूसरे राउटर को भेजता है
کہ راؤٹر نمبر 1 اگر کچھ ٹرانسمٹ کر رہا ہے راؤٹر نمبر 2 کو تو وہ راؤٹر نمبر 2 ان ڈیٹاگرامس کو جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سک رہا، تو وہ ہوسٹ انریچیبل کا بیسیکلی میسج جو ہے وہ راؤٹر نمبر 1 کو سینڈ کرے گا اور ایگزیکٹلی بتائے گا راؤٹر نمبر 1 کو کہ اس وقت جو نیٹ ورک ہے وہ انریچیبل ہے، یا پھر جو کمپیوٹر ہے وہ انریچیبل ہے، یا پھر جو پروٹوکال تم یوز کرنا چاہ رہے ہو وہ انریچیبل ہے، یہ پورٹ نمبر انریچیبل ہے، یا پھر جو ٹارگٹ نیٹ ورک ہے اس کا مجھ کو نہیں پتا چل رہا یہ کون سا ہے، ٹارگٹ کمپیوٹر کا مجھے نہیں پتا چل رہا، یا پھر یہ جو ہمارا عقل مند نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے اس کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کو بند کیا ہوا ہے، اس لیے میں تمہارے ڈیٹاگرامس جو ہے وہ نہیں پہنچا سک رہا، یا کچھ میرے ساتھ اور نیٹ ورکنگ پرابلمس ہیں، میری اپنی پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے میں ان ڈیٹاگرامس کو نہیں پہنچا سک رہا، تو تم مطلب یا تو کسی اور کے ذریعے کام کرا لو یا پھر سے مجھے ٹریفک جو ہے وہ ڈیٹاگرامس بھیجو۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارا راؤٹر نمبر 2 ہے وہ ایک اور بیسیکلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے راؤٹر نمبر 1 پہ کہ بیسیکلی یار بھائی جی تم جو ہے بہت جلدی پیکٹس بھیج رہے ہو، تو یہ تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے کیونکہ میرے پاس اور جگہوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اور جگہوں سے پیکٹس بھی آ رہے ہیں، تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سک رہا، میں تھوڑا سست راؤٹر ہوں، تو یہ جو تم راؤٹرز یہ جو تم ڈیٹاگرامس بھیجے ہو تو کائنڈلی ان کی جو سپیڈ ہے ان کو ریڈیوس کرو تاکہ میں اپنا کام کر سکوں، کیونکہ اس راؤٹر کافی بزی راؤٹر ہے، اس کو کافی کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی باقی راؤٹرز کو سپیڈ ریڈکشن کا میسج سینڈ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر تو بیسیکلی راؤٹر نمبر 2 جو ہے وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ جو راؤٹر نمبر 1 ہے وہ جو ڈیٹاگرامس بھیجا ہے وہ کسی اور جگہ پہ لیٹ سپوز یہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ کام ہوگا کہ وہ راؤٹر نمبر 3 کے ذریعے جلدی پہنچ جائیں گے، تو وہ راؤٹر نمبر 1 کو یہ میسج ICMP کے ذریعے بھیجے گا کہ بھائی جان راؤٹر نمبر 3 کے ذریعے اگر آپ یہ میسج بھیجیں نا تو پھر یہ آپ جلدی بھیج سکتے ہو، تو بیسیکلی یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ ری ڈائریکٹ کر دو، تو یہ ری ڈائریکشن ریکویسٹ راؤٹر نمبر 2 ICMP کے ذریعے راؤٹر نمبر 1 کو سینڈ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ٹائم ٹو لیو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈیٹاگرامس ہوتے ہیں ان کا ٹائم ٹو لیو ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس اگر ایک کمپیوٹر سے ایک راؤٹر سے انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کرنی ہو تو وہ ڈفرینٹ راؤٹرز پہ ہمارا جو ڈیٹاگرام ہے وہ ہاپ کرتا ہوا ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے، تو بیسیکلی TTL جو اس ٹائم ٹو لیو ہے وہ ہم اپنے بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی اس ڈیٹاگرامس کو کتنے میکسیمم ہاپس پہ کتنے میکسیمم راؤٹرز پہ گزر کے کتنے راؤٹرز تک یہ ہاپ کرے، اور اگر جو ہے اس کو ڈیسٹینیشن نہ ملے تو اس کو ڈسکارڈ کر دو۔ تو لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ڈیٹاگرامس ہیں یہ 3 راؤٹرز تک ری ڈائریکٹ ہو، اور اگر اس کو ڈیسٹینیشن نہیں ملتی تو پھر یہ اس کو ڈسکارڈ کر دے، تو یہ راؤٹر نمبر 1 پہ جائے گا پیکٹ، راؤٹر نمبر 2 پہ، راؤٹر نمبر 3 پہ، اور اسی طرح لیٹ سپوز راؤٹر نمبر 4 پہ جائے گا، اور یہاں پہ اب وہ ہاپس زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس نے 4 دفعہ ہاپ کر لیا ہے تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا۔ تو اس طرح ہم بیسیکلی TTL یعنی کہ ڈیٹاگرامس کے اندر اپنا ٹائم ٹو لیو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو راؤٹرز ہیں وہ ICMP کے ذریعے ٹائم پوچھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ راؤٹر نمبر 1 سے راؤٹر نمبر 2 پوچھ سکتے ہیں بھائی جی آپ کے پاس ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو راؤٹر نمبر کہے گا 2 بج گئے ہیں جناب عالی، تو راؤٹر نمبر 2 بھی اس کو اپنے ٹائم کو سنکرونائز کر لیتا ہے، اور یوزلی یہ جو کام ہوتا ہے یہ ہم نیٹورک ٹریفک کے اندر اگر کوئی ڈیلے آ رہا ہے کہ لیٹ سپوز 10 ملی سیکنڈز کی اگر ان دونوں کی کلاک ایک ساتھ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ 2:01 اور 10 ملی سیکنڈ ہوئے ہیں، تو اس راؤٹر کے پاس اگر 2:01
اور 20 ملی سیکنڈ ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ جو ڈیلے آ رہا ہے وہ کتنے ہے، 10 ملی سیکنڈز کا ہے. تو بیسیکلی راؤٹرز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو راؤٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے، وہ ایک اسپیشل پروٹوکال کو یوز کرتے ہیں، اور اس پروٹوکال کو ہم انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال کہتے ہیں، جو کہ ایک راؤٹر دوسرے راؤٹر کو بھیجتا ہے. اور یہ بیسیکلی انٹرنیٹ کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اسے انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال کہتے ہیں، ICMP. دوستوں تھینک یو ویری مچ ifactor.com کا یہ ٹیوٹوریل دیکھنے کا. تو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ملتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ راؤٹنگ پروٹوکالز یعنی کہ RIP، OSPF اور BGP کس طرح کام کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. ٹیک کیئر، بائے.